السلام علیکم بانگی یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان طارق عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دیکھتی کو سنتے گانوں السلام علیکم. سامعین محترم، عرصہ دراز سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تنازعات کا شکار ہے اور اس پہ بہت سارا طبقہ جو ہے پاکستان کے سنجیدہ طبقہ اس بات کو اٹھا رہا ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کا جو خیراتی فنڈ ہے جو غریب مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس کو ناجائز طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بات جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ تو جانتا تھا اور پہچانتا تھا، اور جو لوگ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں علاج کے لیے جن کا واسطہ پڑا ہے وہ بھی بخوبی اس سے واقف تھے. اور بعض سنجیدہ طبقہ اس بات پر بھی متفق تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ عمران خان یا اس کی ٹیم شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے جو خیراتی فنڈز ہیں، زکوٰۃ کے فنڈز ہیں، فطرانے کے فنڈز ہیں، اور جو بیرون ملک سے انتہائی بولے والے پاکستانی ان کو فنڈز دیتے رہے ہیں وہ فنڈز کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اور حکومتی سطح پر یہ بات زیر غور بھی آ رہی تھی لیکن شاید ابھی وہ اس میں تاخیر تھی. لیکن آج لگی آگ گھر کو ہی گھر کے چراغ سے ایک محاورہ ہے نا کہ کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، گھر کا بیتی لنکا ڈھائے. اس طرح کے بے تحاشا محاورے اور فکرے ہوتے ہیں جو ہم معاشرے میں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اب یہ چیزیں حقائق کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. آج افضل مروت کا جو بیان ہے وہ اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اب اندر کے لوگ کس طرح سے راز فاش کرتے نظر آ رہے ہیں. میری گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ افضل مروت کا جو بیان ہے وہ سماعت فرمائیں. کہ فیسیں بہت باری دی گئی ہے، اس کا مجھے علم ہے. اتنی باری دی گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ خان کا جیل میں ایک دن رہنا اگر حساب کیا جائے تو لاکھوں میں پڑتا ہے. خان صاحب کی مرضی سے وکلا جو ہیں کیسز لڑتے ہیں. فیسوں کی مد میں نیگوشیشن ہونے چاہیے تھے. میں خود وکیل ہوں، مجھے علم ہے کہ کتنی فیس جائز ہوتی ہے، لیکن کروڑوں روپے کی فیسیں ایک کیس میں جو ہے جسٹیفیبل نہیں کہہ سکتا ہوں. خان صاحب کے لیے ڈونیشن آتی ہے، یہ علم ہے ابھی 7 کروڑ روپے جو ہے علی امین خان نے ادا کیے ہیں گزشتہ ایک ماہ گلا کی فیس. تو یہ پیسے آنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان پیسوں پہ ترس نہ کیا جائے. پیسوں پہ ترس کیا جائے اور وکلا کے ساتھ حساب کتاب ہو اور بڑے ہی ریزنیبل جو ہے فیسیں ادا ہونی چاہیے. ابھی آپ نے یہ افضل مروت کا بیان سماعت فرمایا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو زکوٰۃ کے اور خیرات کے فنڈز ہیں اس فنڈ سے کس طرح عمران خان کے کہنے پر بے دریغ اس کی رقوم جو ہے وہ من پسند وکیلوں کو دی جا رہی ہے. وکیل کا فیصلہ بھی عمران خان کرتے ہیں، ان کی فیسوں کا فیصلہ بھی عمران خان کرتے ہیں، اور ان کو پیمنٹس دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کا فیصلہ بھی عمران خان ہی کرتے ہیں. بقول فیصل افضل مروت کے کہ یہ فیسیں بہت ناجائز جا رہی ہیں. میں بھی چونکہ ایک وکیل ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کس کی کتنی فیس ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی احتساب نہیں، اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں کہ کتنی فیسیں دی جا رہی ہیں اور کیوں دی جا رہی ہے. اس سے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیبل کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح بے دریغ عمران خان لوگوں کے فنڈز کو اپنے من پسند طریقے سے خرچ کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عمران خان کے اس ہاسپٹل کے جو مین کردار ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ اس کے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں، اس کی اپنی بہنیں ہیں، اس کے اپنے ہی لوگ ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ اب راز سے پردہ اٹھ چکا ہے اور ان کے اپنے ہی لوگوں نے اٹھا دیا ہوا ہے، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کینسر ہاسپٹل کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو پی کے ایل آئی کی ہینڈ اوور کرتے ہوئے چلایا جائے اور اس کے فنڈز کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے، اور جو ذمہ دار ہیں اور غریبوں کے فنڈ جو حق بنتا تھا ان کا جو استعمال ہے وہ عمران خان نے اپنی آسائشوں پر اور اپنی سہولتوں کے لیے استعمال کیا ہے. اب اس کا احتساب ہونا ضروری ہے. اگرچہ یہ جو عمل ہے یہ کسی ایک جگہ کا نہیں ہے، اکثر اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں ابھی چونکہ ایک ہومیوپیتھک کونسل کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہوں کہ ایک ہومیوپیتھک جو کونسل ہے اس میں بھی پاکستان کی حکومت
یا حکومت کے جو فنڈز ہیں ان کو سہولت کے لیے دی جاتے ہیں اس کو بھی کس طرح سے بے درک استعمال کیا جاتا ہے. میں گزشتہ دنوں بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں کہ فیصل آباد کے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو کونسل کے 5 سال ایک اہم عہدے پر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکومت پاکستان اور ہیلتھ منسٹری کے جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں ہومیوپیتھی کی پروموشنز کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ایک کونسل کو فنڈ دی جاتے ہیں اس کو کس طرح سے بے درک استعمال کیا گیا ہے. وہ فیصل آباد کے وہ ڈاکٹر بھی جو ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں اس نے بھی کس طرح سے جو ہومیوپیتھی کا ایک پروفیشنل ہے، ایک شعبہ ہے، ایک پیشہ ہے، اس کو کس طرح سے بدنام کیا ہے. اس نے میں آنے والے وقت کے اندر ایک بہت اہم ویلاگ کرنے جا رہا ہوں ہومیوپیتھی کے حوالے سے کہ اس میں کس طرح سے فنڈز کو ناجائز طور پر استعمال کیا گیا اور کس طرح سے اس نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائی اور کیسے وہ پیسے کھاتا رہا. اس نے کس طرح سے اپنے بیٹے اور اپنی بہن کو ہی امتحانی سینٹرز کا جو ہے ایگزامینیشن ہالز کا جو ہے انچارج بنایا، سپرنٹینڈنٹ بنایا اور پھر کس طرح سے وہیں پر طلباء سے فی پر چاہ پیسے وہ حاصل کر کے ان کو پاس کرواتے رہے اور کس طرح سے وہ کونسل کے فنڈز کو مس یوز کر کے کھاتے رہے. یہ شوکت خانم ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر یہی کام ہو رہا ہے. یہ شوکت خانم ہاسپٹل کا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر آڈٹ کرتے ہوئے اس کو اپنی تحویل میں لیں اور اس کے پیسوں کے بے دریغ ناجائز استعمال کو فوری طور پر روکا جائے. اور اس کے بعد میں اگلا ویلاگ میں بہت سارے ثبوت آپ حضرات کو پیش کروں گا جس کے اندر ہومیوپیتھک جو کونسل ہے اس میں کس طرح سے اس فیصل آباد کے ڈاکٹر فیصل سلیم نے اس فنڈ کا مس یوز کیا، کس طرح سے اپنے بیٹے، اپنی بہن اور اپنے بہت قریبی دوستوں کو امتحانوں میں سپرنٹینڈنٹ بنا کر کس طرح سے کروڑوں روپے کمائے ہر امتحان میں. انشاءاللہ بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے آپ حضرات سے درخواست کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بروقت پہنچتی رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.